عزیز دوستو، سب سے جھگڑا کر کے بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا اپنے گھر جھگڑا ہو جائے نا تو یہ بہت سارے لوگ جو باہر جن کی موٹر سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے نا، یہ دراصل بیچارے گھر سے پریشان نکلتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اس ترتیب سے بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ہر رشتہ جو ہوتا ہے اس میں حساسیت نہیں ہوتی، کچھ رشتے حساس ہوتے۔ میرے نانا جان انتقال کر گئے رمضان شریف میں، تو والدہ بڑی حوصلے والی تھی، مزاج کے لحاظ سے بڑی صبر والی اور کشادہ دل رکھتی تھی اماں جی۔ نانا جی انتقال کر گئے، ایک دو ماہ کے بعد محلے میں ایک اور بزرگ کا انتقال ہوا، تو اماں جی سارا رات ہی روتی رہیں۔ تو میں گھر میں تھا نہیں، واپس آیا تو بچے گھر والے باقی کے مجھے بتانے لگے کہ اماں جی پہلے مریض ہیں، تو اب وہ چپ نہیں کر رہی، تو آپ ذرا ان کو کہیں۔ میں نے کہا اماں جی عادت ہو گئی ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے اپنے لہجے میں مجھے جواب دیا، کہنے لگی پتر پہلا یہ دکھ نہیں سی نہ لگا، پھر فرمان لگیاں کسے نو پترا کدوں کوئی روندا ہے، وہ تو اب وہ کسی کا باپ گیا تو ہمیں تو اپنا یاد آیا ہے۔ کچھ رشتوں میں حساسیت زیادہ۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یہ ہمیں سارا کفر کہتا ہے، سارے مشرک کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم حضور کے نام پر اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رشتے سارے ہی ہیں، پر ہمارا نبی پاک سے جذباتی رشتہ ہے، اور اس رشتے کی حساسیت قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان کی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ قربت ہے، اس رشتے میں حساسیت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا امت سے تعلق کس طرح کا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ فرمایا مشکل میں تم پڑو تو تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ کبھی اماں کہتی تھی نا کہ بیٹا کھا لے تو ماں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ شاعرانہ بات ہے، یہ لوگ تنقید کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی تکلیف کسی کو ہو۔ لیکن قرآن نے اس مضمون کو کھول دیا، فرمایا ایک رشتہ تمہارا ایسا بھی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، مشکل میں تم پڑتے ہو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا کریم تو تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ نوجوانوں غور سے سننا میری بات، آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا، جب کسی کام کو میرا اور آپ کا جی چاہتا ہے تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے، من کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرا جی چاہتا ہے تو پھر میں وہ کام چھوڑ جاؤں؟ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اسے ضروری قرار نہیں دیتا۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ میں دیر سے عشاء کی نماز پڑھاؤں، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی پوری امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ پھر حضور قرار کیوں نہیں دی؟ تو بات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور فرمانے لگے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں حضور کو امت کے حق میں دو باتوں کا اختیار دیا جاتا نا کہ یا رسول اللہ یہ والی چیز آپ کی امت پہ ضروری کر دی جائے یا یہ والی، تو سیدہ فرماتی ہیں جو چیز زیادہ آسان ہوتی حضور امت کے حق میں اسے اختیار کرتے، امت پر مشکل نہ آئے۔ حساسیت امت کے حق میں، نبی پاک کے دل میں حساسیت۔ یہاں تک بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں میں امامت کر رہا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن فرمایا پھر کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی، میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں نماز میں شامل ہے یا گھر میں سے کوئی شامل ہے تو تکلیف نہ ہو۔
हुजूर हर जगह उम्मत के हक में नरमी करते, आसानी प्यार करते। उम्मत की बात आती, हुजूर ने जब लश्कर रवाना किए, काफिले भेजे जिहाद के लिए, या कुछ लोगों को बाद सूबों पर बतौर गवर्नर ताइनात फरमाया, तो फरमाया लोगों को खुशखबरियां देना, लोगों को खुशखबरियां देना, परेशान ना करना, लोगों पर आसानी करना, उन्हें मुश्किल में ना डालना। हुजूर उम्मत पर आसानी करते, क्यों? इस रिश्ते में हसासियत है। जब कुरान मजीद की वो आयात नाजिल हुई ना जिनमें सख्त अहकामात हैं, तो महबूब कई दिन रोते रहे अपनी उम्मत की इस तकलीफ में कि ये दोज़ख में जाएंगे। कई दिन तक हुजूर ने आंसू बहाए। सारा कुछ जानने वाले रब ने पैगाम भेजा। हजरत जिब्रील हाजिर बारगाह हुए, या रसूलल्लाह, रब फरमाता है परेशान क्यों है? कहा अल्लाह ने सख्त हुक्म दे दिया है, उम्मत कमजोर है, कैसा पूरा करेगी? अल्लाह करे आपकी पूरी तवज्जो हो जाए मेरी बात पर, आमीन तो कह दें, आमीन तो कह दें यार। अल्लाह करे आप पूरे जाग जाएं और मेरी बात आप गौर से सुने, तवज्जो करें। अजीज भाई, इस पर गौर करो। इस हसासी, आज उम्मत को कहा जाए ना तो दाढ़ी शरीफ रख ले, उसमें हसासियत ही नहीं आती। वो कहते हैं पीर साहब आप दुआ करें, तो मैं कहता हूं जब आप तनख्वाह लेने गए थे तब तो नहीं दुआ करा के गए थे। उस वक्त भी कहना था मुश्किल हो रहा है बैंक तक जाना, तो मैं तो नहीं जा सकता, दुआ कर दें। जब आप माल हासिल कर रहे थे, किसी जगह थे, वो तो बड़ी आसानी से आपने ले लिया, और दाढ़ी के लिए पहले आपको वजीफा दिया जाए, दुआएं की जाए, आपके लिए चिल्ला किया जाए, फिर आप सुन्नत शरीयत की तरफ आएंगे। हसास रिश्ता, रसूल कायनात आंसू बहा रहे हैं। किस तरह ये उम्मत हिसाब देगी अल्लाह के हुजूर? कैसे? बड़ी काहली है हमारे अंदर, बड़ी सुस्ती है, हम बड़ी आजमाइशों में। हुजूर जानते हैं जब महबूब कई दिनों तक रोए, अल्लाह करे उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब, वाइज, नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुनाओ। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है, और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे, और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछें क्या मसला है हमारे अब्बा को, कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है? अम्मा कहती है जाओ तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्नू वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्नू वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आ गए जी इन्ने ही बड़े ने, उन्ना सुटियो थोड़ी मेहरबानी। असी किड्डी समझदार कौम आ, पहले आप ही खिलारी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस करें यार, छोड़ दें, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी, सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ा दे। सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ दें ये काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो शदीद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं आजमाइश में। उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हजरत जिब्रील ने जाके अर्ज की या रसूलल्लाह वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में, उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर रो रहे हैं। तो रब करीम ने क्या पैगाम दिया? कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना।
حضور کا یہ رشتہ حساسیت والا ہے، اور چونکہ ہمارے پاس تو اب ہم بعض دفعہ لگتا ہے کہ زیادہ عالم ہو گئے لوگ، تو ہماری دیواروں پر نا، اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی اب لکھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے انتظامیہ سے کہ حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں بچوں کو، جو تمہیں اب قولوں کی ضرورت پڑ گئی وہ بھی غیروں کے اقوال تک تم آ گئے ہو، اس قوم کو تم نے حضور کے فرامین سارے سنا لیے۔ او خدا کے بندو، حضور نے تو اتنا حساس کر کے یہ رشتہ بتایا ہے کہ باریک باریک نقطے بھی سمجھائے، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں چلے جاؤ، یہ کام کرنا تمہارا فائدہ، ایک ایک بات کھول کے بیان کی۔ امت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے حدیثیں پڑھنے کا، وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نقطے سننے سنانے کا، نقطے۔ وہ ہمارا نقیب محفل اسٹیج پہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے، پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ کیوں لگا، کہتا میں جملہ دین لگا۔ او خدا کے بندے، تو جملہ رہن دیکھا، تو کوئی آیت دے، تو کوئی حدیث پاک پڑھ۔ اور پھر وہ بعض اوقات میں تو چونکہ کمزور سا بندہ ہوں، تو وہ جب 50 کو دفعہ کہتے ہیں نا تیار ہو جو جملہ دین لگا، تو ایسے لگتا ہے جملہ نہیں آئے گا، کوئی ایٹم بم بھی آئے گا۔ بھائی تو دے دے جو تو نے دینا، اتنا پریشان تو کس بات کا ہو گیا؟ اور پھر سارے کہہ رہے ہیں، جتنے آئے نقیب، نعت خاں، خطیب، سب کہہ رہے ہیں سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی تو پڑھ کوئی بھی نہیں رہا، کہی جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر حضور نے جو ہمیں اسباق دیے، جمعے والے دن ٹائم پہ مسجد جایا کرو۔ مولوی نکمہ بھی ہو نا میری طرح کا، آپ وقت پہ جائیں گے تو وہ جلد تیاری شروع کر دے گا، آپ آخری 10 منٹ جاتے ہیں تو وہ کیا مولانا دیواروں کو تقریر سنائیں؟ تیاری کریں، حضور کے فرامین سنیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہمیں اسباق پڑھائے ہیں وہ اس رشتے کی حساسیت کو دیکھیں، چونکہ حضور نے بڑا حساس رشتہ بنایا امت سے، تو پھر امت کے دل بھی حضور کے حق میں بڑے حساس ہیں۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے نا نرم طبیعت کے آدمی حضرت صدیق اکبر، کچھ لوگ نرم ہوتے ہیں نا بیچارے، جو گیا مان لی، جو گیا مان لی، ان کو لوگ تنگ بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جس بندے کا پتہ ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس گئے تو یہ اکثر تارے شاٹ بھی رہتی ہیں، تو وہاں ذرا جاتے بھی لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طبعاً نرم طبیعت کے تھے، کشادہ روئی، خندہ پیشانی مزاج کا حصہ تھا، وہ دیر تک صبر کرنے کے عادی تھے۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے، جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک دن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے۔ اب کسی اس بندے کی شکایت آ جائے نا جس کی توقع نہ ہو، جس سے توقع نہ ہو، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تیرے اوپر امیدیں بڑی تھیں، تو تو نے یہ جو کام کیا نا یہ تھوڑا عجیب لگا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور کر دیتا تو چلو بات اتنی سخت نہیں تھی، تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تیری بنتی نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر طبی طور پر نرم آدمی، لیکن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں، اور بزرگ ہیں اور نابینا ہیں اور لاٹھی تھامے ہوئے، اور انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ حد ہو گئی، آج تو ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ یہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، شکایت آئی، کریم محبوب علیہ السلام کے گرد جتنے لوگ کھڑے تھے محو حیرت ہو گئے کہ ابو بکر صدیق یہ کام کریں گے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا جناب صدیق کو، حاضر بارگاہ ہو گئے، ہاتھ باندھے، نظر جھکائی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، تم نے تھپڑ مارا باپ کو؟ خاموش کھڑے، خاموش۔ کریم نے فرمایا ابو بکر سن رہے ہو میں نے کیا کہا، باپ کو مارا ہے؟ چپ کھڑے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے نا گردن اٹھائی، آنسو ٹپ ٹپ داڑھی پہ گر رہے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باپ سے کہیں خنجر لے کے میرا گلا کاٹ دے، میں سی نہیں کروں گا، پر اس نے نا آج آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کی شان اقدس کے بارے میں کچا جملہ بولا ہے، آپ کے بارے میں کمزور بات کی ہے۔ یا رسول